سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے ساتھ ہے سردار صاحب جرمنی سے۔ پاکستان میں آج ہی میری بات ہو رہی تھی، بتا رہے ہیں جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گوبر پہ ٹیکس، فلان ٹیکس، یہ وہ۔ اصل میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عوام کو مصروف رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ لائنوں میں لگا دو، کسی کو سلنڈر پکڑا ہوا جا رہا ہے، کوئی پیٹرول کی لائن میں لگا ہوا ہے، کوئی چینی کی لائن میں، اور یہ ذلت و رسوائی عوام کے نصیب میں ہے، وہ بھگتے گی، کیونکہ عوام بھی وہی ہے جہاں سے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں۔ سر یہ بتائیے، گوبر پہ ٹیکس، اس سے زیادہ ہمارے حالات کیا خراب ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں مرک صاحب، بات یہ ہے کہ عوام کب نہیں پٹی ہے اور کب نہیں وہاں پہ ویلا رہا ہے۔ 3-4 ڈائلاگ وہاں کے اتنے مشہور ہیں کہ سب کو یاد ہے کہ گورنمنٹ نے قیمت بڑھا دی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجٹ نامنظور ہو گیا، عوام نے قیمت ریجیکٹ کر دی ہے، جماعت اسلامی نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، حکومت نے عوام کی خدمت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑی ایسے بڑھائی جا رہی ہیں، حکومت کو خواہشات کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بیانات سنتے سنتے ہمارے بھی کان پکے ہیں، آپ کے بھی یقیناً آپ کو بھی زبانی یاد ہو چکے ہوں گے، اور 400 سال پہلے بلے شاہ بھی یہ کہتے رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ گوبر ٹیکس تھوڑا سا ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ دنیا جان میں ہوتا یہ ہے کہ جن پڑوسی ملک کی بات کر لیتے ہیں، ہم سرحد کے پار چلے جائیں، انڈیا میں کئی جگہوں پہ بایو گیس کے پلانٹ ہیں، وہ کرتے کیا ہے کہ وہ جو گوالے ہیں ان سے گوبر خریدتے ہیں، اچھا، اور ان کو کچھ انسینٹیو دیتے ہیں، 100 روپیہ 200 روپیہ پر ریڑھی۔ ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر گند نہیں پھیلتا ہے، دوسرا یہ ان سے وہ لے لیتے ہیں، تیسرا وہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور وہاں تک پہنچا کے دیتے ہیں۔ اب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ریڑھی اگر 100 کی ہو تو وہ 4-500 کے گائے بھینس کا جو بھی ہے وہ خرچہ وہاں سے نکل جاتا ہے ان کا، اور وہی گیس جو ہے وہ واپس پھر سبسڈائز قیمت پہ ان لوگوں کو بھی دی جاتی ہے اور باہر بھی بیچی جاتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اسلام کا بڑا نام ہے اور اللہ کے فضل سے دیکھیں، مریم نواز نے کہا تھا کہ میری تربیت ایسے کی گئی جس طرح اللہ کے نبی کی گئی ہے، اور میرا مذہبی گھرانہ ہے، مذہبی گھرانہ ہے بھی، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ نواز شریف والے رائے میں بھی جاتے رہے۔ اور ابھی پچھلے سال میں اجلاس میں دیکھ رہا تھا جب فقہ جعفریہ کی جو کہیں مذہبی جلوس سے، تو اس میں ہمارے عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو مذہبی گھرانے تو ہیں۔ اب مذہبی گھرانوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے 30 روپیہ گوبر ٹیکس لگا دیا، انہوں نے کہا جب گیس بیچیں گے آپ گیس بیچ کے جو ہے وہ ہم صفائی ستھرائی کریں گے، یعنی وہ گوبر تو وہاں لے کے صفائی ویسے بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے پرسوں بیان دیا تھا، انہوں نے کہا جی عوام کی خدمت کا جو ہے وہ صمم ارادہ کیا ہوا ہے اور وہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ رات کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، ابھی 15 تاریخ کو حکومت نے، ہم سب کا کامل ایمان ہے، قرآن پاک جس ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس میں تو ہم مانتے بھی ہیں اور ہمارا کامل ایمان بھی ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا 15 تاریخ کو یوم ختم نبوت بنایا گیا، جس میں ایک کمیونٹی کو مولویوں نے رج کے اس کے خلاف باتیں کی ہیں، اور وہ پتہ چلتا اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں پاکستان کے یہاں، ٹھیک ہے نہیں، یہی اس کا اولین مسئلہ ہے۔ قوم کو وہاں لگا لو، دوسری سائڈ سے اس کو جو بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد 11 ارب کا جہاز، وہ بھی سب کو معلوم ہے، جہاز کا پھر وہاں سے جانا، آج بھی کوئی خبر چل رہی تھی وہ اسلام آباد میں چکر جاتا ہے، ریڈار بھی نہیں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، عوام کے معاملات کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، حکمرانوں کے کچھ اور ہیں، اور وہ چلتا رہے گا اور چلتا رہا بھی ہے، اور عوام پیٹتی رہے گی، وہ 3-4 ڈائلاگ آتے رہے گی، قیمتیں بڑھ گئی، عوام بیجک کر اس کا مقصد بتا دیتا ہوں، ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ جی نازک حالات سے گزرا، ہمیشہ نازک ایشو میں رہا ہے، اور اب جب دنیا نازک موڑ پہ گزرتی ہوئی وہاں پہنچی ہے تو پتہ چلا معاشرت میں وہاں موجود تھا۔ اب یہ نازک حالات اگلے 100 سال تک ہمارے اوپر اور رہیں گے میرا خیال ہے۔ دیکھیں یہ بہت سنجیدہ بات ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح کی تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دنیا کے اندر ایک بجھال آیا ہوا ہے، اور دنیا کی اکانومی جو ہے، آپ تو بات کرتے ہیں، میں آپ کے پروگرام خان صاحب سنتا بھی ہوں، آپ اس پہ ہمیشہ ہی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بے چینی ہے، انڈسٹریل ملک جو ہے وہاں ان کی پروڈکشن ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں،
اور اس کے بعد عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں عوام کی عیاشیاں جو ہے وہ قرآنوں کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، عوام کی بھی۔ وہاں چند لوگ ہیں، مجھے بتائیں، آپ ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں جی جرمنی نے فلاں ملک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پناہ گزین ان کو پال رہا ہے۔ پاکستان میں 90 لاکھ علماء پڑھتے ہیں، 30 لاکھ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ مدرسے پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر کا ایک بندہ کام کر رہا ہے، باقی پورا گھر پلتا ہے۔ یہاں یوروپ میں آپ نے دیکھا پورا گھر کام نہ کر رہا تو سب بھی چلتا ہے۔ تو وہاں تو ایسا ہی ہے، مہنگا ٹیلی فون۔ آپ تو جس آپ نے بتایا کہ آپ یوروپ بہت عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ جو ٹیلی فون وہاں کسی کے پاس ہوتا ہے وہ آپ افورڈ کرتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے آپ یہاں جو کماتے ہیں، چار بندے بیٹھ کے بکرا ہوٹل پہ کھا سکتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو وہاں کی زندگی، وہاں چیخنا چلانا، وہ ایک لفظ ہے کہ روتے جاؤ گے کھاتے جاؤ گے، یہ بات وہاں مکمل فٹ ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، وہاں بھی جہاں عوام کو ملتا ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں رکشے والے سے لے کے آپ کو وزیر اعظم سارے لوٹتے ہیں اور سارے روتے بھی ہیں چیختے بھی ہیں، اور سارے شام کو جا کے آرام سے کھا کے اسکول سے سوتے ہیں، مہنگا سگریٹ پیئیں گے، مہنگا ٹیلی فون ہاتھ میں ہوگا، مہنگا پیکج ہوگا، کپڑے استری ہوں گے، بال جو ہے وہ اس کو تیل کنگھی ہوئی ہوگی، اس کے بعد بازار میں جا کے غسل کریں گے، شیو کروائیں گے، خط کروائیں گے، یہ ساری چیزیں، بوٹ روز پالش ہوگا۔ یہ ایسی اسی قوم میں ہے، باقی کسی دنیا میں دیکھیے آپ نے ایک جگہ ممکن ہو سکتی ہے اس جگہ پہ؟ تو رانا پیٹنا رہے گا۔ تو تیسرے گوبر والا کام جو ہے، اب گیس پر کپڑی ہو جائے گی اور دودھ کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے۔ چلے کوئی گوالے کی بھی عزت ہوگی کہ گوالا 30% ٹیکس بھی دے رہا ہے، تو ممکن ہے مولویوں کا کیا بنے گا؟ 25,000 والا پروگرام ان کا بھی خطرے میں پڑ جائے گا؟ نہیں، ان کا تو مشورہ رہا ہے کہ دیکھیں مولوی 3 باتیں جو ہے نا ملک کے اندر یہ یاد رکھیں کہ آرمی جو ہے اس کو سرحدوں پہ خطرہ، پیروں کو جو ہے وہ معذوری، جہالت اور توہین پرستی چاہیے ہوتی ہے، یہ ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اور مولوی جو ہے، مولویوں کو چاہیے انتشار، پریشانی، بدحالی، اور اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان تینوں کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ان تینوں کو روزی روٹی سے چلتی ہے۔ اور جس طرح کے پاکستان کے حالات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ اسی طرف جاتے جائیں گے اور ان کا کاروبار چلتا جائے گا، ان کو فرق نہیں پڑنا ہے۔ اگر فرق پڑنا ہو تو مجھے بتایا کہ ایک مولوی وہاں پہ ایک پروگرام کا 40 سے 50 ہزار پیسے بھی لیتا ہے، گاڑی کا پیٹرول بھی لیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور وہ اس پہ بیلن شاور کی جاتی ہے۔ آپ کبھی وہ یہ جو نعت خوان ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ہمارا مدنی دیکھ لیں کہ آپ کے ان کے پاؤں کے نیچے نوٹ دیکھ لیں آپ کے کتنے بڑے ہوتے ہیں، جھاڑو لگے کہ وہ اس سے اکٹھے کر رہے ہیں اور پیپر سے اکٹھے کر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے قوم اگر مہنگائی کی بات کرے، غربت کی بات کرے، بھوک افلاس کی بات کرے، تو ایسے ہی وہاں پہ چونکہ خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگ بہت کچھ قربان بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسی قوم کو بات کرنا شاید زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ جمعہ ہو رہی ہے اور جو جمعہ ہے ان کے لیے، کل پرسوں آپ نے دیکھا وہ میوڑ میں بتادو میں وہ جو جیل سے آزاد ہوئے، وہ فائرنگ کرتے ہوئے گئے۔ یہ دنیا میں کسی ملک میں آپ دکھا سکتے ہیں مجھے کسی جگہ پہ کوئی قیدی کسی جگہ پہ اس پہ الزام ہو اور وہ بری ہو جائے اور وہ فائرنگ کرتا ہوا جائے؟ وہ اچھا، وہ جج صاحب نے جی آرڈر جاری کیے ہیں کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ جو لوگ پروگرام کر رہے ہیں ان کے اوپر FIR درج کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ 8 لوگ تھے اس کیس میں، اور وہ لڑکی بیچاری روتی رہی، وہ شور مچاتی رہی، خوشی میں فائرنگ کی۔ ان کو جی اب دوبارہ پکڑ لاؤ، وہ وڈیرے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ جج کی کیا اوقات ہے وہاں پہ، یا کسی اور کی کیا ہے کہ ان کو سزا دے، پکڑے گئے پھر چھوڑ دے؟ سر، عدالتوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، عدلیہ کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور عوام پہ ظلم و ستم چل رہے۔ ایک آج بات ہو رہی تھی میری بڑی اہم، میں نے کہا آپ سے پوچھتے ہیں، جرمنی کی آپ نے بات کی، مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا یہاں پہ۔ پچھلے دنوں جرمن گورنمنٹ نے بھی اس چیز پہ اعتراض کیا کہ آپ سڑکوں پہ اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے ملک میں جا کے تو آپ لگا نہیں سکتے، یہاں پہ آ کے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ مطلب ان کا میسج یہی تھا۔ تو آپ مساجد میں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں وہاں اللہ اکبر کے نعرے لگائیں۔ یہ بتائیے، مسلمان ممالک چھوڑ کے ہم سب جتنے بھی ہیں وہ کرسچن ممالک میں آ کے رہنا پسند کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس لیے کہ ہم وہاں جو ہے وہ مسلمان ہمیں صرف اپنا فرقہ اپنا آپ لگتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کافر لگتے ہیں۔ تو جب عیسائی ملکوں میں جاتے ہیں پھر ہم سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں وہاں پہ کچھ اچھی چیزیں بھی لگنے لگتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ نے ابھی دیکھا، آپ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، آئینی عدالت آئینی ہے جو بھی ہے، کہ اس نے کہا جی اگر کوئی عیسائی لڑکی جو ہے اس سے جب وہ شادی کر لے
تو میں مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیکوینس کے ساتھ کم عمر ہندو اور عیسائی بچیاں جو ہیں 14-15 سال کی، میں نے بہت دفعہ سوال کیا وہاں بھی کہ مجھے کیوں نہیں لگ رہا، مجھے آج تک کیوں نہیں ملی کوئی ایسی عورت یا ایسا مرد، ایسا بچہ جس کی عمر 14 سال سے لے کے جس کی عمر 23 سال سے لے کے 90 سال کے درمیان ہو، اور وہ اسلام سے ان مولویوں کو اسلام سے متصل ہو کے اس تک اسلام قبول کر لیا۔ وہاں نارملی یہ دیکھتے ہیں آپ 14 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی بچی جو ہے وہ وہاں شادی کرتی ہے۔ 20 سال والی تو جو ہے اس کو شک حاصل ہوگا، لیکن 13-14 سال کی اس طرح کے روز وہاں کیسز آتے ہیں اور مولوی وہاں پہ ان کی شادی کروا کے۔ اچھا یہ بھی ایک سوال، ایک یہ میں سمجھ گیا ہوں، سوری، وہ کہتے ہیں جی اگر لڑکا کوئی مسیح برادری، اصل میں لفظ مسیح برادری ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کرتے کوئی اور لفظ بولنا۔ اصل لفظ بھی یہ مسیح برادری کہا جاتا ہے۔ اچھا مسیح برادری جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر لڑکا 18 سال کا ہے کوئی تو وہ کیوں نہیں کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ؟ سوال ہے کہ اہل کتاب تو اس سائڈ دوسری سائڈ پہ اہل کتاب ہی ہے نا۔ ہاں جی وہاں پہ اہل کتاب ان کی پھر کیا ہوتا ہے جی برابر کا رشتہ ہے۔ اگر لڑکی کر سکتے وہ لڑکا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اگر پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بات تھی اصل میں 18 سال والے تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو اس کا معاملہ رہتا نہیں ہے، لیکن 13 سال کی 14 سال کی جو بچی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ سال سال غائب رہتی ہیں، اور وہ میں چونکہ وہاں پہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس بچی سال کے بعد وہ اٹھا کے جاتی کہاں پہ، یہ ایک الگ بات ہے، شاید ہم بات کر نہیں سکتے ہیں۔ وہ بچیاں جہاں سے اٹھائی جاتی ہیں وہ میاں مٹھو ہے ٹوڈی شریف میں میرپور میں تھلوں کا، وہ اٹھا کے پیوس پارٹی کا بھی رہا، فوج کا بھی رہا، وہ پی ٹی آئی کا بھی رہا، وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اٹھا کے بچیاں وہاں لائی جاتی ہیں، وہاں بچیاں سال 6 مہینے استعمال کی جاتی ہے، اس کے بعد بچیاں بیچ دی جاتی ہیں وہ، اور وہی ہمیشہ ہر سندھ کے اندر جتنے معاملات اسی میں سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ وہ اصل صوف والا آدمی ہے اس کا ہاتھ پیٹ ڈالتا ہے اور یہ منظم ایک سازش کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں اس میں بات ہوئی ہے۔ آپ نے عدالتوں کی بات، جس ملک کی سپریم کورٹ کی سوچ کی ہو اس ملک کی جو ہے وہ آپ بیڑ کی یا دادو کی عدالت کی بات کیا کریں گے؟ جائی صاحب نے کہا جی مجھ پہ اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ اس پہ پرچہ دیا جائے، اور آپ نے دیکھا وزیر داخلہ نے کہا جی کہ وہ جو فائرنگ ہوئی وہ گھر کے اندر ہو رہے تھے، گھر کے اندر اگر ہو تو اس پہ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آپ کو اس کا مطلب ہے وہ سارے روڈز اور کچہری سے لے کے گھر تک یہ سارا کا گھر کا اندر کا ایریا تھا، اس پہ کوئی دو باتیں ہو نہیں سکتی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا وہ تو بالکل ہی سسٹم کا بیڑا گرک ہوا ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہاں کے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پولیس والے ہیں عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں لڑکیوں، وہاں پولیس اسٹیشن انہوں نے پرائیویٹ ایسی جگہ بنائی جہاں پہ جوان لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں، جو لڑکیاں گھر سے کسی پناہ گاہ میں آتی ہیں انہیں بھی سپلائی کیا جاتا ہے، اور جیلوں سے سپلائی کی جاتی ہیں۔ حال تو بہت برا ہے وہاں کا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو تھوڑی سی انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈال لیں، اگر جنگ 2-3 ہفتے اور رہ گئی تو یہ پاکستان کا کیا بنے گا جی؟ تیل ڈبل ہو جائے گا، اور جس طرح کے ہاتھ دیکھیں پاکستان کا سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک طرف سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے جہاز جو ہے روز 2 جہاز جو ہمارے چٹار گاٹ گزر رہے ہیں، تو جو گزر رہے ہیں پھر تیل کہاں پہ جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ امریکہ جا رہا ہے اور وہاں سے گزر رہے ہیں وہ تیل کہاں جا رہا ہے؟ اب دوسری بات یہ کہ تیل کہاں جا رہا ہے، اس کے بعد آپ نے ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک سوال ہم بات کرتے چلیں، ابھی چند مہینے پہلے ہماری پی آئی بکی تھی، آپ جو پی آئی سے خریدی تھی، پرسوں اس کا بیان تھا کہ جی جو انہوں نے فیول جو ہے وہ اس کے ریٹ بڑھا دیے ہیں جیٹ فیول کے، اس پہ پی آئی چلانا ممکن نہیں رہا ہے۔ اب رات کو سنا کہ اور 90 روپے انہوں نے اور بڑھا دیا ہے، تو میرے خیال میں وہ جو جسے خریدی تھی 10 ملین میں یا کتنے میں، جو ایک جہاز کی قیمت بڑھتی تھی تو اس نے 23 جہاز خریدے تھے، تو وہ بھی اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی رہیں گی اور حکمرانوں کے عیاشی رکیں گی نہیں، اور یہ کھیل ہے قیمتیں وہاں بڑھنا۔ انڈیا میں بھی قیمتیں بڑھی ہیں، وہاں کیوں نہیں ایسا ہوا؟ وہاں پہ پیٹرول بنگلہ دیش فیول خریدتے ہیں، بگا لگتا ہے، تو یہاں اس لیے ہے۔ ابھی میں 2 منٹ میں خبریں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم نے خیر چاری ایک فنڈ قائم کیا ہے، وہاں پیسے جا رہے ہیں، اور وہ فنڈ کہاں جائے گا؟ غریب روپے میں جائے گا، کسی بیوہ کو راشن مہیا کرے گا، یا وہ حکمرانوں کے ان کو پالے گا؟ یہ سارا ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی قرض اتارو بھی گیا تھا اور فائچاری بھی گیا تو وہ ڈیم فنڈ بھی گیا تھا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے سارا، وہاں ایک طریقہ کار ہے لوٹنے کا۔ تو میرے خیال میں یہ جب ٹرمپ صاحب کی پرسوں تقریر ہے اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ جنگ یہ 2-3 ہفتے جو ہے وہ رکے گی، اور آج انہوں نے کوئی پل بھی اٹھا کیے ہیں، اب یہ فوجیں اتاریں گے، فوجیں اتارنے کا مقصد کیا ہے، یہ فوج کس مقصد کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کیا ایران یہ نشانہ ہوگا کہ آگے بڑھ اور کیا کرنا ادھر؟
اور وہاں کون سی خالہ بیٹھی ہوئی جس کے پاس جا رہی ہے؟ ایران ہی نشانہ بنے؟ جی دیکھیں اس کے آگے کب کہا سکتے ہیں، وہ اتنے دور سے فوجیں لے کے جاتی ہیں اور اب بہت ساری باتیں سنتے بھی رہے ہیں اور بہت سارے وہاں خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ایک سائڈ پہ آپ کے طالبان کے معاملات ہیں، دوسری سائڈ پہ انڈیا سدوتو کی بات کر رہا ہے، تیسری سائڈ پہ آپ کے وہاں سرحد امریکہ جا کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے پاکستان والی سائڈ سے وہ فوج داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ساری رومر ہے. ٹھیک ہے پاکستان کے سر کردار جو حکومت کر رہا ہے یا اداروں کا رہا کچھ بہتر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہے. ابھی خبر آ رہی تھی کہ کل کی خبر تھی کہ چین نے آپ سے قرضہ واپس مانگ لیا ہے. اب 17 اپریل سے جو آپ نے دویز لیا ہوا تھا، قرضہ آپ نے لیا ہوتا، وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کو نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی 6.5% جو ہے دنیا کا ہائیسٹ ریٹ ہوتا ہے کہ اس پہ انہوں نے وہ اس میں شرح سود اس رکھی ہوئی ہے، وہ بھی 17 اپریل کو واپس مانگ رہے ہیں. تو ساری ملا کے، لیکن اس دوسری سائڈ جو حکمرانوں کے آپ معاملات دیکھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں اور عوام کے معاملات کیا ہے، پھر دنیا کے اندر معاملات کیا ہو رہے ہیں. اور آج مجھے صبح بتا رہا کو بتا کہ 15 روپے کی روٹی ہوتی ہے، میں صبح گیا ہوں تو 20 روپے کی ہو گئی ہے. پیٹرول کی قیمت اگر بڑھی ہے تو 5 روپے روٹی کی قیمت بڑھ گئی ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ 60% جو ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اب آپ کی قیمتیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں کس کی، آپ کی گڈس ٹرانسپورٹ کی ہو گئی ہیں. جب 60% آپ کی ٹرانسپورٹ قیمتیں بڑھیں گی، گڈس ٹرانسپورٹ بڑھیں گی، پھر گورنمنٹ ٹال ٹیکس جو ہے وہ بڑھاتی جائے گی، ٹال ٹیکس بڑھائے گی، پھر ساری چیزیں بڑھتی جائیں گی. تو یہ کر کے آپ کا مطلب ہے جو چیز آپ کی 10,000 میں کراچی سے ایک من پہنچتی تھی پنڈی میں، وہ آپ 20,000 میں پہنچے گی. اور اسی طرح گاڑیوں کے جو کرائے بڑھتے جائیں گے اور اس کے بعد جہازوں کے بڑھتے جائیں گے، ساری چیز کے بڑھتے جائیں گے. تو بہرحال دیکھیں ہوتا کیا ہے، بے چینی ہے. لیکن وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ مخصوص مثبت باتیں جو ہے مخصوص کھیل میں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ بھی آپ دیکھتے جائیں. اس لیے وہاں کے بارے میں پریشان تو سب ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کے بس کی بات بھی کچھ نہیں ہے، کسی کا حال نہیں ہے. جی اور حکمران ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین، صبح پروگرام کے آخر پہ میں نے کہا تھا کہ پیٹرول اسٹیشن پہ نا، اصل میں بتاتا ہوں یہ گیم ہے کہ لوگوں کو سائیکل پہ واپس لانا. نہ آپ کسی دھرنے میں جائیں گے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس. یہ آپ جو شروع میں نے کہا، اتنی پریشانیاں اس ملک میں آپ کے اوپر ڈال دی جائیں گی کہ بس صبح سے شام تک آپ چکی پیستے رہیں گے، جس طرح جیل میں چکی نہیں پیستے. غریب آدمی، امیر بھی اسی طرح آہستہ آہستہ غریب. یہ پی آئی اے جس نے خریدی تھی وہ اس کا بھی بیڑا گرک. وہ بدقسمت بزنس ایسا ہے کہ جو اس میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی گیا. لیکن جو صبح میں نے پروگرام کہا تھا، پھر میں نے غور کیا کہ یار دیکھو اگر یہ بندہ وہاں پہ اٹھائیں گے پیٹرول اسٹیشن پہ چھتر مارنے کے لیے تو ایک علیحدہ خرچہ گورنمنٹ کے اوپر پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو دو لوگ پیٹرول ڈروانے ہیں ایک دوسرے کو کہیں پہلے چھتر مارو، پھر آپ کو پیٹرول ملے گا. کیونکہ یہ قوم جو ہے اسی لائق، اور اس کے ساتھ ہونا بھی یہ چاہیے بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا بھی لگے، مگر آپ لوگوں نے بھی اپنی غیرت مار لی. انہوں نے آپ کو ککڑ بنا دیا پوری قوم. آپ بزانے دیں، بانگیں دیں، چیخے مارے، جو مرضی کرے، لیکن اس رولے گولے میں ہمارے چینل کو ہمارا سبسکرائب کرنا مت بھولیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے